بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آپ کو آج کے اس ویڈیو سیشن میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس آج ہم LLB پارٹ 1 کا جو پاک سٹڈیز کا پیپر ہے اس کا 4th موسٹ ماڈل کوشچن ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹس میں یہ 3 مختلف کوشچن جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اور یہ ویڈیو جو ہے یہ یوٹیوب پہ دستیاب ہے میرے چینل پر۔ اور اس میں اسٹوڈنٹس یہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کوشچن ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کے قیام کی ابتدائی مشکلات والا سوال ہے، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اس سے پہلے میں نے آپ کے لیے ایک اور کوشچن جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا پاکستان کے قیام کے اغراض و مقاصد، جس کو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف پاکستان کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم نے جو سوال تیار کیا تھا وہ نظریہ پاکستان تھا، یعنی یہ جو سوال ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو یہ 3 کوشچن تو آلریڈی آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم اس 4th کوشچن کو دیکھتے ہیں، اور اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے شیخ احمد سرہندی کی جو مذہبی اور ملی خدمات ہیں برصغیر میں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت ہی آسان زبان میں لکھا گیا یہ مٹیریل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس، اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ پیسو وائس کے سینٹینسز نہ استعمال کیے جائیں، ایکٹیو سینٹینس اور سینٹینس کی جو سائز ہے وہ چھوٹا رکھا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کو لرننگ جو ہے وہ اچھی ہو سکے، اور ساتھ ہی کوہیرنس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ پچھلا جملہ جو ہے وہ اگلے جملے کے ساتھ اس کا ربط موجود ہو، کوہیرنس موجود ہو، کوہیرنٹ موجود ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو وائس اوور دی جاتی ہے، یہ وائس اوور کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے جیسے کلاس روم ایک لیکچر لیتے ہیں کسی ٹیچر سے، تو وہ جو کمی ہے وہ بھی پوری کر دی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نوٹس کی شکل میں بھی دستیاب ہے۔ واٹ وار دا ریلیجیس سروسز، کیا مذہبی خدمات تھی اب حضرت مجدد الافسانی، حضرت مجدد الافسانی کی۔ یہ حضرت مجدد الافسانی ان کو بعد میں ایک لقب دیا گیا تھا، ان کو ایک ٹائٹل دیا گیا تھا ان کی ملی اور جو مذہبی جو ان کی خدمات تھیں ان کے اگینسٹ۔ اصل نام ان کا شیخ احمد سرہندی تھا۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، شیخ احمد سرہندی اگر آ جائے تو تب بھی یہی کوشچن ہے، اور حضرت مجدد الافسانی اگر ذکر آ جائے اور یہ نام جو مین ان کا ریئل نیم ہے وہ نہ بھی دیا جائے تو آپ نے کوشچن یہی سمجھنا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ان کی ابتدائی زندگی کو دیکھتے ہیں، پھر انہوں نے کہاں سے فیض حاصل کیا، ان کا دور کون سا تھا، اس دور کے اندر مسلمانوں کے مسائل کیا تھے، اور اس دور میں کون سے مذہبی جو خرافات تھیں جو کہ اکبر بادشاہ جو ہے، مغل بادشاہ جو کہ دین میں شامل کر رہا تھا، اور جس کے اگینسٹ انہوں نے ایفرٹ کی، کوشش کی، جدوجہد کی، اور پھر جہانگیر کے خلاف جو ہے وہ بادشاہ جہانگیر کے خلاف انہوں نے مزاحمت کا راستہ اپناتے ہوئے دین کی اصلاح کی، اور ہماری جو مسلمان ہے کمیونٹی ہے برصغیر میں ان کی اصلاح کی۔ اور اسی وجہ سے ان کو بہت بڑا خطاب بھی دیا گیا کہ 1000 سال تک جو انہوں نے خدمات سر انجام دیے ہیں، ہمارے دین کو یہاں پہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ تو حضرت مجدد الافسانی یعنی شیخ احمد سرہندی واز بورن ان 1564 ان سرہند، انڈیا کے ایک علاقہ سرہند ہے، وہاں پیدا ہوئے تھے۔ ہی از ریگارڈیڈ ایز ون آف دا موسٹ انفلوئنشل ہوتا سب سے زیادہ با اثر، یعنی جس کا اثر سب سے زیادہ ہو۔ موسٹ انفلوئنشل بہت امپورٹنٹ، یہ 3rd ڈگری استعمال کی گئی ہے، اسلامک اسکالر، اور وہ سب سے زیادہ مؤثر اور با اثر انہیں ایک عالم سمجھا جاتا ہے، اینڈ اسپریچول لیڈر۔ اور اسپریچول لیڈر کا مطلب ہوتا ہے روحانی پیشوا، یعنی روحانی لیڈر کہہ لیں، رہنمائی کرنے والا کہہ لیں، ان ساؤتھ ایشین ہسٹری، ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری میں، یعنی ہم ساؤتھ ایشیا میں رہتے ہیں، ہمارا پاکستان جو ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ ساؤتھ ایشیا میں ہے۔ تو اس ساؤتھ ایشین کے ایریا میں نا، یہ ساؤتھ ایشین ایریا کی بات ہو رہی ہے، ان میں ان کا مقام جو ہے بہت بلند ہے، یعنی، اور یہ اس دور کے سب سے با اثر اسلامی اسکالر اور اسپریچول لیڈرز تھے۔ ہز ٹائٹل، اور ان کو جو ٹائٹل دیا گیا، ان کو جو بعد میں ایک خطاب دیا گیا، وہ مجدد الافسانی تھا۔ مجدد کا معنی ہوتا ہے تجدید کرنے والا، نیا کرنے والا، رینیول کرنے والا۔ الف کا معنی 1000 ہوتا ہے، یعنی 1000 ایئرس کو عربی میں الف کہتے ہیں، اور ثانی کا معنی سینکڑ۔ تو اس طرح یہ دوسرے ہمارے ایسے ریلیجس اسکالر تھے جنہوں نے دین کی 1000 سال کے لیے یوں کہہ لیجیے کہ تجدید کر دی، اس کو رینیو کر دیا، کہ اس کے اندر پھر سے کوئی نئی چیز جو ہے وہ اگر کوئی ڈالے گا تو اس سے پروٹیکٹ رہے گا، یعنی اس سے مراد یہ ہے تجدید کرنے والے۔ تو مجدد الافسانی مینز دا رینیور آف دا 2nd ملینیم، یعنی اگلے 1000 سال تک کا رینیول کرنے والا، نیا کرنے والا، تجدید کرنے والا مجدد۔ رینیور کا طلب جو ہے یہ نیو سے نکلا ہے، اور نیور جو ہے یہ اس کا ناؤن بنے گا، اور رینیور تھا پھر سے دوبارہ تجدید کرنے والا۔ تو یہ ان کا ٹائٹل میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، مجدد الافسانی سے مراد کیا ہے۔
دا گریٹ ٹائٹل، اور یہ جو عظیم ٹائٹل انہیں دیا گیا ریفلیکٹ ظاہر کرتا ہے اس پروفاؤنڈ رول، ان کے گہرے، ان کے ڈیپ اور کردار کو، ان کے جامع قسم کے کردار کو ان ریوائونگ، ریوائیو ہوتا ہے پھر سے زندہ کرنا، تازہ کرنا، ریوائونگ اینڈ ان ریفارمنگ اسلامک تھاٹ، اور اصلاح کرنے کی اسلامی سوچ کو۔ دراصل اس دور کا جو اکبر بادشاہ تھا اور جہانگیر بادشاہ تھا جو کہ مغل بادشاہ تھے، انہوں نے جو اسلامک سوچ تھی، اسلامک تھاٹ تھی، اس کو ڈیمیج کیا، اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، اور جس کے اگینسٹ جو ہے یہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ایک صحیح روح کے ساتھ پھر ہمارے پاس پہنچا ہے، ورنہ تو اکبر اور جہانگیر جیسے بادشاہ جو ہیں، جو کہ کٹڑ قسم کے ویسے تو مسلمان ہی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ ہندوؤں کے ساتھ اور دوسرے مذاہب کے ساتھ بھی رکھ رکھاؤ رکھنے والے تھے، تو انہوں نے اپنے اقتدار کو خاص طور پہ اکبر نے طول دینے کے لیے، طوالت بخشنے کے لیے، تاکہ بغاوت نہ ہو اس کے خلاف، اس نے یہ ٹیکٹکس چلانے کی کوشش کی تھی۔ تو اسلامک تھاٹ جو ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، انہوں نے اسلامک تھاٹ کو ریفارم کیا، ورنہ آج ہمارے برصغیر میں ہماری اسلامک تھاٹ کچھ اور شیپ میں آتی۔ ڈیورنگ دا کریٹیکل پیریڈ آف مغل رول، خاص طور پر اس نازک دور میں جب کہ مغل رول تھا یہاں پہ انڈیا میں، یاد رہیں 1526 سے لے کے 1857 تک کا جو دور ہے، 350 سال کا تقریباً یہ دور بنتا ہے، یہ مغل ایرا کہلاتا ہے۔ ہیز لائف اینڈ سروسز، ان کی زندگی اور ان کی خدمات جو ہیں، انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا سگنیفیکنٹلی، نمایاں طور پر ٹو دا پریزرویشن، پریزرو کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، اینڈ پروپگیشن آف اسلامک ٹیچنگ، اسلامی تعلیمات کی تبلیغ میں۔ تو آپ اندازہ کر لیں اس بات سے کہ ان کے جو سروسز ہیں انہوں نے سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور دین جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، پریزرو ہو گیا، اس کی سیفٹی ہوگی، اور اس کی پریچنگ جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہوئی یہاں پہ، اور بہت سارے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ سرندی واز بورن ان اے فیملی، سرندی ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا تھے، ڈیپلی روٹڈ ان اسلامک اسکالرس، جو کہ اسلامی جو علم و فکر میں بڑی، جن کی گہرے جڑیں تھیں، یعنی ان کا جو خاندان تھا، ان کی جو فیملی تھی، وہ آلریڈی جو ہے ایک انتہائی مذہبی فیملی تھی، اس لیے ان کی جو روٹس تھی نا، اس کی ڈیپلی روٹڈ، میں نے لکھا ہے کہ وہ ڈیپلی روٹڈ فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ آپ سمپلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہی بلانگ ٹو ڈیپلی ریلیجیسلی ڈیپلی روٹڈ فیملی۔ ایز فادر شیخ عبد الحاد، ان کے جو والد شیخ عبد الحاد تھے، وہ ایک مشہور مسلم اسکالر تھے، اپنے دور کے ولی اللہ تھے، ویل نون مسلم اسکالر اینڈ صوفی ماسٹر۔ انڈر ہز گائیڈنس، اور انہیں سے ہی انہوں نے تربیت حاصل کی حضرت مجد الفسانی نے۔ حضرت مجد الفسانی یعنی شیخ احمد سرندی نے بگین از ریلیجس ایجوکیشن، انہوں نے اپنی مذہبی تعلیم کا آغاز کیا۔ ہی اسٹڈیڈ ویریس ڈسپلنز، انہوں نے مختلف ڈسپلنس کو پڑھا، تو ان میں یعنی ڈسپلن سے مراد ہے یہ مختلف جو ہماری جو کورسز ہیں ریلیٹڈ اسلام، ان میں جو قرآنک ایکسیجیسز، یعنی جسے ہم تفسیر کہتے ہیں، تو قرآن تفسیر کو انہوں نے سیکھا، حدیث کو، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ذرعی ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ان کے جو اعمال ہوتے ہیں، حدیث کو، اور خاص طور پہ جو جورس تھی، یعنی جورس پروڈنس، یعنی اسلامک جورس پروڈنس جسے ہم فقہ کہتے ہیں، اور اسلامک فلاسفی کو، تو ان کے والد صاحب سے ہی انہوں نے بیسکس تعلیم حاصل کی، اور بعد میں ان کی ملاقات جو ہے اس دور کے ایک بہت بڑے بزرگ سے ہوگی، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ہی لیٹر ٹریول ٹو پرماننٹ اینڈ سینٹرز، اور پھر وہ جو اس دور کے جو ایک نمایاں مرکز تھے، اسلامی مرکز تھے نا، لرننگ کے علم و فضل کے جو مرکز تھے، دلی میں تھے اور آگرہ میں تھے، کیونکہ مغل جو ہے سرپرستی کر رہے تھے پہلے تو یعنی دین کی، جو کہ وہ مسلمان تھے، اور اس لیے انہوں نے آگرہ اور دلی میں جو ہے وہ علم و فضل کے مدارس جو ہیں، وہ جیسے ہم ریلیجس اسکولس کہتے ہیں، وہاں پہ بنائے ہوئے تھے، اس لیے وہ وہاں پہ چلے گئے آگرہ میں اور دلی میں۔ ہی گین ایکسپرٹیز، اور انہوں نے پھر ایکسپرٹیز حاصل کی، یعنی مہارت حاصل کی ان بہت ریلیجیس اینڈ ریشنل سائنسز، یعنی مذہب میں بھی اور عقلی سائنسز، یعنی وہ دلیل اور مدلل کی جو طور پر جو علم ہے، علوم ہے، ان کو بھی انہوں نے سیکھا۔ ایٹ دا ٹرننگ پوائنٹ آف ہز لائف، ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا، بدلاؤ ان کی زندگی میں اس وقت آیا، وین ہی میٹ خواجہ باقی بلّہ بیرنگ، جب ان کی ملاقات ایک بزرگ اس دور کے جو کہ نقش بندی سلسلہ کے بانی تھے، خواجہ باقی بلّہ بیرنگ پورا نام ہے، خواجہ باقی بلّہ، اسپرچل ماسٹر آف دا نقش بندی صوفی آرڈر، جو کہ روحانی ماسٹر تھے، پیشوا تھے کن کے، نقش بندی، ہمارا جو یہاں پہ سلسلہ آپ نے سنا ہوگا نقش بندی، تو نقش بندی سلسلے کے جو روح رواں تھے، ان کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کر لی، انڈر ایز ٹوٹل ایج، اور ان کی مذہبی زیر اثر کے زیر اثر ریلیجیس انفلوئنس کے تحت، یہ ٹوٹل ایج آپ نے لکھنا ہے، ٹوٹل ایج یعنی ریلیجیس انفلوئنس کے تحت سرہندی ڈیپلی امرسڈ، تو سرہندی نے بھی اپنے آپ کو غرق کر لیا، ڈبو لیا، بلکہ امرس ہوتا ہے پوری طرح کسی میں جذب ہو جانا، کھو جانا، ڈیپلی امرسڈ ہمسیلف، انہوں نے اپنے آپ کو امرج کر لیا، امرسڈ لفظ ہے، امرسڈ ہمسیلف ان دا اسپرچل پریکٹسز،
روحانی پریکٹسز میں آف دا نقشبندی آرڈر، نقشبندی سلسلہ کی. اینڈ ایونچولی سکسیڈڈ، آخر کار وہ جانشین بن گئے. سکسیڈ کا معنی ہوتا ہے کسی کی جگہ لینا. یہاں پہ سکسیڈ کا معنی کامیاب ہونا نہیں ہے. سکسیڈ کا معنی ہوتا ہے سکسیشن، یعنی سکسیشن کا معنی تخت نشینی کہتے ہیں، جانشینی کہتے ہیں، یعنی کسی کی جگہ لے لی. ہیز ٹیچر اپنے اس سے مرشد پاک کی اینڈ اسپریچول گائیڈ، اور ایک وہ پیر بن گئے. اینڈ بگین دا مشن آف ریفارمیشن، اور انہوں نے اصلاح کا جو مشن ہے اس کی شروعات کی. یہ سارا ان کا لائف اور ان کی جو ورکنگ ہو گئی. اور اب ان کے کارنامے ہم دیکھتے ہیں، خدمات کو دیکھتے ہیں. ڈیورنگ اس ٹائم ان کے زمانے میں انڈیا واز انڈر دا رول آف ایمپرر اکبر. ان کا جو انڈیا جو تھا یعنی ہندوستان جو تھا وہ مغل بادشاہ کے زیر تسلط تھا. ہو پروموٹڈ اے سنکریٹک ریلیجیس پالیسی، جنہوں نے ایک مکسڈ مذہبی پالیسی کو اختیار کیا ہوا تھا. یعنی سنکریٹک ریلیجن اس نے یہاں پہ کرا دیا، دین الہی بنا کر ایک نیا دین. وہ یہ کہتے تھے اصل میں اکبر کے بادشاہ کے دو مشہور اور عالم تھے، فیض اور فیضی، اور انہوں نے جو ہے وہ اکبر کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا. اور وہ نام نہاد درباری علماء تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ مکسنگ جو ہے نا وہ دین الہی کی صورت میں مکسنگ کی سجیشنز دے رکھی تھی. اور اکبر نے پھر کیا مختلف مذاہب کو ملا کر جو ہے وہ دین الہی ایک بنا ڈالا، اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی، نافذ کرنے کی کوشش کی، جس کی اس نے مخالفت کی. دراصل اکبر اور اس دور کے جو نام نہاد علماء کرام تھے جنہوں نے اکبر کو اپنے پیچھے لگایا ہوا تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ رام اور رحیم ایک ہی ذات کا نام ہے، رام اور رحیم ایک ہی ذات کا نام ہے. تو یہ اس طرح جو ہے وہ اپنے پیچھے انہوں نے لگایا، اور اکبر نے دین الہی کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی، بلکہ دین الہی اس نے امپوز کرنے کی کوشش کی. اور یہ واحد مرد مجاہد تھا شیخ احمد سرہندی، جو کہ اس شرک اور ملحدانہ جو پالیسی ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا. دس نیو ریلیجیس، اور جس نئے مذہب نے اٹیمپٹڈ کوشش کی ٹو مرج ایلیمنٹس آف اسلام، کو اسلام کے عناصر کو مکس اپ کر دے، ہندوازم کے عناصر کو مکس اپ کر دے، ندر فیس اور دوسرے مذاہب کے ایلیمنٹس میں عناصر کو ملا کے ایک نیا مذہب بنا ڈالے. سرہندی کنسیڈرڈ اٹ ایز اے ڈائریکٹ تھریٹ، اور سرہندی نے اس کو سمجھا کہ یہ ایک براہ راست خطرہ ہے ٹو دا اسلامک آرتھوڈاکسی، اور اسلام کی جو ایک آرتھوڈاکسی ہے، یعنی اسلام کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ کٹڑ پن ہے، یا اسلام کی جو اصل روح ہے آرتھوڈاکسی ہے، یہ اس کے خلاف بہت بڑا ایک تھریٹ تھا. اینڈ بگن رائٹنگ لیٹر، لہٰذا انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیے، نون ایز مکتوبات، جنہیں مکتوبات کہتے ہیں. یہ مکتب کی جمع ہے. مکتب کا معنی عربی فارسی میں خط ہوتا ہے، تو مکتوب کا معنی لیٹر ہوگا. تو انہوں نے لیٹرز، مکتوبات لکھنے شروع کر دیے. کن کو؟ انہوں نے مختلف اسکالرس کو، پورے ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان تھے، کیونکہ ان کے عربی، فارسی اور دوسری تمام زبانوں پہ عبور حاصل تھا، لہٰذا وہ ان زبانوں میں مکتوبات لکھتے رہے. اور فارسی میں بھی انہوں نے درباری جو علماء تھے ان کو بھی یہ خطوط جو ہے مکتوبات لکھے. رولرز کو بھی لکھے انہوں نے، یعنی شہنشاہ تک، یعنی بادشاہ اکبر اور بادشاہ جگیر تک انہوں نے مکتوبات لکھے. اینڈ نوبلز اور جتنے بھی شرفا تھے ان سب کو انہوں نے مکتوبات لکھے. اور انہوں نے موٹیویٹ کیا، انہوں نے اکسایا، بلکہ ارجڈ موٹیویٹ دیم ٹو ایڈہیئر ٹو، یعنی اسٹیک ٹو پیور اسلامک ٹیچنگس، کہ وہ خالصتاً اسلامی ٹیچنگ کے ساتھ جڑے رہیں. اور یہ جو مکسچر بنانے لگا تھا اکبر، اس سے اوائڈ کریں. تو انہوں نے اس کے خلاف پریکٹیکلی ایک جہاد کیا، اور پریکٹیکلی اس کے خلاف بولے، اور وہ ڈرے نہیں. ہز رائٹنگز، اور ان کی جو تحریریں تھیں، ان کی جو emphasized دا امپورٹنس آف مونوتھیزم، انہوں نے توحید کی اہمیت پہ زور دیا. یاد رہے اسٹوڈنٹس کے مونو کا معنی ایک ہوتا ہے، اور تھیزم آپ جانتے ہیں. تو مونوتھیزم کا مطلب ہوگا ایک خدا کی عبادت کرنا. پولیتھیسٹ ہے ہندو، پولیتھیسٹ ہوتا ہے کئی خداؤں کی عبادت کرنے والے، اور مونوتھیسٹ ہے جیسا مسلمان مونوتھیسٹ ہیں، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، توحید جسے ہم کہتے ہیں. تو انہوں نے توحید کی اہمیت پہ زور دیا. دا پریزرویشن آف دا شریعہ اور اسلامک لاء کو انہوں نے سیفٹی کے محفوظ کرنے کی بات کی. اینڈ دا نیڈ فار اسپریچول پیوریفیکیشن، اور روحانی صفائی کی بات کی، پیوریفیکیشن کی بات کی، تھرو نقش بندی صوفی پات، یعنی صوفی نقش بندی سلسلے کو استعمال کرتے ہوئے یا اس کے ذریعے. اس نقش بندی سلسلے کے جو بانی ہیں وہ حضرت خواجہ باقی باللہ بیرن تھے. تو لہٰذا ان کے بعد انہوں نے اس کی باغ ڈور جو وہ ساری سنبھالی. مجد الثانی ظفر، مجد الثانی کی جتنی بھی کوششیں تو انکاؤنٹر اکبر ریلیجیس پالیسیز، جو کہ اکبر کی مذہبی جو پالیسیز تھی ان کو اپوز کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے گین مومنٹم، اس کو ٹیمپو مل گیا ڈیورنگ اکبر سکسیسر جہانگیر کے دور میں. یعنی اکبر نے مخالفت کا آغاز کیا، پھر اکبر کی ڈیتھ ہو گئی، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا جہانگیر آ گیا. تو جہانگیر نے بھی پہلے جو 6-7 سال ہیں اختلافات رکھے حضرت مجد الثانی کی ان تعلیمات سے، لیکن آخر کار حضرت مجد الثانی نے اپنی مؤثر تقریب رائٹنگز کے ذریعے، مکتوبات کے ذریعے، اور اپنے اثر جو حلقہ تھا ان کو استعمال کرتے ہوئے اکبر کو، جہانگیر کو یہ برابر کرایا
کہ یہ دین کے اندر جو ہے یہ توحید کی اہمیت ہے، اور یہ دینی الہی جو ہے یہ مذہب جو ہے جو کہ اکبر متعارف کرانا چاہتے تھے وہ غلط ہے، اور یوں پھر جہانگیر نے اس کو اجازت دے دی۔ حالانکہ جہانگیر نے پہلے تو ان کو گوالیار کے قلعے میں قید بھی کر دیا تھا۔ ایمپرر جہانگیر ہی واز انیشلی امپریزنڈ، اور ابتدائی طور پر انہیں قید کیا گیا تھا فار ہیز ویوز، ان کے ان مذہبی خیالات کی وجہ سے۔ ہوور سرہندیز اسٹیٹ فاسٹنس، تام سرہندی کی ثابت قدمی نے، اسٹیٹ فاسٹنس نے، اور اینڈ انفلوئنس اور اثر و رسوخ نے ایونچولی ون اوور مینی ان دا مغل کورٹ، مغل کے دربار میں، مغلوں کے دربار میں فتح حاصل کر لی۔ مراد ہے کہ آخرکار وہ چھا گئے، ڈومینیٹ کر گئے، ان کے خیالات چھا گئے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ ثابت قدم تھے اور با اثر تھے، انکلوڈنگ جہانگیر، جس میں جہانگیر بھی شامل تھا۔ ہو لیٹر الاؤڈ، جس نے بعد میں پھر اجازت دے دی ہم ان کو ٹو کنٹینیو ہز ریفارم ورک، کو اپنا اصلاحی کام جاری رکھے، بلکہ پھر بعد میں جہانگیر نے ان کو سپورٹ بھی کی فائنینشلی۔ حضرت مجدد الف ثانی جو ہے پاسٹ وے 1624، پھر حضرت مجدد الف ثانی کا انتقال جو ہے وصال ہو گیا 1624 میں۔ کنکلوڈ کرتے ہیں جی، سب سے بڑا کارنامہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دین کی اصلاح تھی، اسلامک تھاٹ کی پروٹیکشن تھی۔ بس یہ دو باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ اسلامک تھاٹ کی اس دور کی پروٹیکشن انہوں نے کی، اور اسپرچول پیوریفیکیشن انہوں نے اس کو پر زور دیا، اور توحید کی اہمیت پہ زور دیا، اور دین الہی کی انہوں نے مخالفت کی، جو کہ ایک گھڑا ہوا، ایک کانکاکٹڈ، سیلف کانکاکٹڈ دین تھا اکبر کا۔ آن دا بیسس آف ڈسکشن، مترجہ بالا گفتگو کی بنیاد پر، وی کین کنکلوڈ بائی سیئنگ دیٹ، ہم یہ کہہ کے نتیجہ نکال سکتے ہیں، دیٹ ہز کنٹریبیوشن ٹو اسلامک تھاٹ، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اسلامک تھاٹ کے لیے اور اسپرچولیٹی کے لیے، روحانیت کے لیے، ریمین اے وائٹل پارٹ، ایک اہم حصہ رہے گا آف دا انٹلیکچوئل اینڈ اسپرچول ہیریٹیج، ایک روحانی اور اسپرچول ہیریٹیج کا آف دا مسلم ورلڈ، مسلم دنیا کا۔ تو یوں اسٹوڈنٹس جو ہے یہ سب سے بڑا کارنامہ جو ہے وہ آپ کو ساتھ میں نے حضرت مجدد الف ثانی کا شیئر کر دیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو آج کا سوال ہے آپ کو ایگزام کی پریپریشن میں ہیلپ آؤٹ کرے گا۔ اسٹوڈنٹس اس کے بعد آپ کو میں نئے کوشچن کے ساتھ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ اسٹوڈنٹس اف یو آر انٹرسٹڈ ان پرچیزنگ دا نوٹس تو یو کین کانٹیکٹ آن دا گیون نمبر۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔